الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى فی الحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی اس ہفتہ وار درس میں، جمعۃ المبارک کے درس میں آج ہم نے سورۃ الحدید کی 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15۔ ان 4 آیات کریمہ کا آج ترجمہ تفسیر عرض کریں گے۔ ان 4 آیات میں بیان ہے میدان محشر سے جب لوگ پل صراط کی طرف جائیں گے تو ان کا ذکر ہے۔ گزشتہ درس میں جو ہے صدقہ و خیرات، قرض حسنہ کے بارے میں آیات گزری تھی، ان کا درس ہوا تھا۔ آج جو ہے قیامت کے دن جو میدان محشر سے آدمی جب جنت کی طرف جائے گا
تو اس وقت جو ہے نا پل صراط سے گزر کر جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا۔ آج قرآن و حدیث نے اور اسلامی کتب نے سب کچھ واضح کر دیا ہے، ایک ایک بات میدان محشر کی بتا دی ہے، لیکن جب وہ دن آئے گا تو سب کچھ بھول جائے گا، اور اس دن نئے سرے سے آدمی جو ہے میدان محشر کی مشکلات تکالیف کو دیکھ کر، سختی اور گرمی کو دیکھ کر ہوش اڑ جائیں گے۔ ہزار سال تک تو کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرتا، اور اس کے بعد ان کی سوچ ہوگی کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جو ہیں، باپ بڑا شفیق ہوتا ہے تو ان کے پاس جائیں، تو پھر وہ جواب دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ جواب دیں گے، سارے انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ ان کو جو ہے انکار نہیں فرمائیں گے۔ اس میدان محشر سے فارغ ہونے کے بعد مومنوں کو نور عطا ہوگا۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ وہ میں پل صراط سے کیسے گزرتا۔ جو کافر مجاہر ہیں وہ تو بالکل علیحدہ ہو جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین شریف میں آتا ہے کہ مجرموں سے مراد کافر ہے، ان کو کہا جائے گا تم علیحدہ ہو جاؤ، بالکل۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ منافقین جن کا ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ میدان محشر میں وہ چلیں گے ساتھ ہی، کافر علیحدہ ہو گئے، ہاں جی، وہ بھی پل صراط سے گزریں گے، کافر بھی گزریں گے، لیکن کافر مسلمانوں کے مومنوں کے پیچھے ہوں گے، آگے نہیں ہوں گے۔ اور نور جو ہوگا اس کے بارے میں چند روایتیں ہیں، اور اس کا ذکر ہم کریں گے۔ جب وہ نور ان کو عطا ہوگا میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد، تو مومن جو ہیں لوگ چار قسم کے ہیں۔ ایک ہے مخلص مومن، جو اندر سے بھی مسلمان ہے، باہر سے بھی مسلمان ہے، یعنی اس کا ہارٹ اور اس کی زبان ایک ہی پیج پر ہے، یہ ہے مخلص مومن۔ ایک ہے کافر مجاہر، جو کھلم کھلا کافر ہے، ابو جہل کی طرح، کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں کہ اس کے کفر میں کوئی شک ہے، وہ چھپاتا نہیں اپنی کوئی بات کسی سے، کہتا ہے میں کافر ہوں، بے ایمان ہوں، میں نہیں مانتا اسلام کو، دین کو نہیں مانتا، یہ کافر مجاہر ہے۔ ایک ہے منافق، منافق وہ ہے جو اندر سے کافر ہے، باہر سے مسلمان ہے، اس کی پہچان کسی کو نہیں کہ کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون مسلمان ہے، ہاں جی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو منافق تھے وہ بھی نماز مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو ان کا علم تھا، کچھ کو نہیں تھا، کیونکہ وہ ہماری طرح مسلمان تو نہیں تھے نا کہ شک کی بنا پر ہی ان کو منافق اور کافر کہہ دیتے، ڈرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو یقین نہیں ہے کسی کے ایمان کا، کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کیسے وہ کہتے کہ منافق ہیں۔ ان منافقوں کو کس نے برملا منافق کہا؟ جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
ان لوگوں کو مسجد سے نکال دو، یہ منافق ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ محمد میں اس کا درس گزر چکا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 36 آدمیوں کو مسجد سے نکالا، اللہ اکبر۔ اور بھی تھے منافق، لیکن اس دن 36 منافقوں نے نکالا، اخرج یا فلان، اخرج یا فلان، اخرج، دفع ہو جا، تو کافر منافق ہے، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا۔ 36 آدمی کو نکالا۔ اب جب وہ چلے گئے، وہ منافق ہیں جو منافق اعتقادی تھے، جن کا ایمان منافقوں والا تھا، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو دوزخ کا نچلا طبقہ سب سے زیادہ عذاب جس میں ہوگا وہ کس کے لیے ہے؟ ان منافقین کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، گزشتہ دنوں میں مجھے جیل میں ایک مسلمان کہنے لگا، اپنے اس رمضان کے سلسلے میں جب میں لسٹ بنانے لگا مسلمانوں کی، تو انہوں نے کہا دیز پیپل آر منافق۔ مجھے کہتا ہے ان کا نام نہیں لکھنا، یہ منافق ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا کہ جن کو آپ کافر اور منافق کہتے ہیں نا، اعتقادی، وہ حضور کا زمانہ تھا جس کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان کو تم نکال دو، یہ منافق اعتقادی ہیں، ان کا کفر واضح ہو گیا ہے، یہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد کسی کے پاس وحی نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس وحی نہیں آتی، تو آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ یہی میں آج جمعے پر بھی کہہ رہا تھا نا، میں پتہ نہیں کسی کو میری بات بری لگی یا اچھی لگی، میں نے یہی کوشش کی تھی کہ لوگ قرآن سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن کی تعلیم مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، جتنی اس کو قرآن مجید کا ڈیپ نالج ہوگا اتنا وہ فتنوں سے بچے گا اور لوگوں کی رہنمائی کر سکے گا۔ اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کسی کو بھی نہیں علم، آپ دیکھ جتنے بندے بیٹھے تھے، کسی قرآن جی کی گرامر کا، کسی کے ترجمے کا، تفسیر کا، یہاں کیا، میں تو جہاں بھی سفر کرتا ہوں، جہاں بھی دیکھا ہے، مجھے تو پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کم بہندے سے آدمی نظر آئے جس کو اتنی گہرائی کا، جس کا نالج جس کے پاس۔ تو میں نے کہا کہ اب دوسرا جو ہے نا، جو ہم منافقوں میں دیکھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں 4، ایک حدیث میں 3 آئی ہیں، دوسرے میں بھی 3 آئی ہیں، لیکن ایک جو ہے نا وہ دوسرے میں مکس ہو کر آئی ہے، جس میں یہ 4 نشانیاں ہوں وہ منافق ہے۔ تو یہ عادتیں تھیں ان کفار میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے نا، ان کے اندر وہ 4 چیزیں تھیں۔ کون سی؟ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتے تو وعدے خلافی کرتے تھے۔ اذا اؤتمن خان، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی تھی تو اس میں خیانت کرتے تھے۔ اذا خاصم فجر، جب وہ کسی سے جھگڑا کرتے تو گالی گلوچ پر اتر آتے۔ واذا حدث کاذبا، جب بات کرتے تو جھوٹ بولتے۔ اب یہ نشانیاں ان میں تھیں۔ اب ہم لوگ کیا ہے کہ کسی میں یہ بات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ منافق ہے، تو یہ منافق عملی ہے، اعتقادی نہیں ہے۔ ان کا تو اعتقاد بھی غلط تھا اور یہ عمل بھی غلط تھا۔ آج جو لوگ ہیں جو غلطی اپنی سے کسی کمزوری کی وجہ سے جھوٹ بول دیتے ہیں یا امانت میں خیانت کر دیتے ہیں یا گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، یہ نفاق تو ہے، کیونکہ منافق کی علامتیں حدیث کے مطابق، لیکن یہ منافق اعتقادی نہیں جو جہنم میں جائیں گے، یہ منافق عملی ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کا دل میں کفر ہو، زبان پر اسلام ہو، ایسے آدمی کو تلاش کرنا کتنا مشکل ہے آج کے دور میں، بہت مشکل ہے۔ چوتھا ساتر وہ ہے جو اندر سے مسلمان ہو اور باہر سے اس نے اسلام کو چھپایا ہوا ہو فار سم ریزن۔ اب چونکہ منافق اور مسلمان جو ہیں، مخلص مسلمان، یہ مکس ہے، آپ کسی کو نکال نہیں سکتے، پتہ نہیں چل سکتا۔
صرف اللہ کو پتا کہ منافق کون ہے عقیدے کے لحاظ سے، انسان کو تو نہیں پتا. تو یہ قیامت کے دن جو مجاہر کافر ہے، کھلم کھلا کافر ہے، وہ پیچھے رہے گا، اور جو منافق ہے اور مخلص مومن ہے یہ پل صراط پر اکٹھا چلیں گے. لیکن مومن آگے ہوں گے، مخلص مومن آگے ہوں گے، منافق پیچھے ہوں گے. اور میدان محشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو منافق چونکہ بظاہر مسلمان ہے، مخلص مومن اندر باہر سے مسلمان ہے، تو دونوں کو نور ملے گا. مخلص مومن کو بھی نور ملے گا، منافق کو بھی نور ملے گا. جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے تو مومن کا نور روشنی دے گا، منافق کا نور بجھ جائے گا. جی اب یہ مختلف روایتیں آتی ہیں، میں اسے تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں. منافق کا نور بجھ جائے گا. کیوں؟ نور تو ملے گا کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ مکس ہوتا تھا، تو رب بھی کہے گا ٹھیک ہے، جو جتنا کلمہ پڑھتا تھا ظاہر پر پڑھتا تھا تو تھوڑا سا یہ نور لے جا. لیکن جو اصل ایمان جن کا ہے ان کا نور کام کرے گا، تیری بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی. اب یہ جو ہے نا، جب وہ میدان محشر سے پل صراط پر چلیں گے تو پھر یہ نور جو ہے یہ مختلف ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نور کی تشریح یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نور بھیجے گا جس کی روشنی میں لوگ پل صراط کا سفر طے کریں گے اور منافقین جو ہیں وہ اندھیرے میں رہیں گے. یہ ایک روایت آتی ہے. دوسری روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یسعی نورہم بین ایدیہم جو ہے، کہ جیسے قرآن فرماتا ہے نا کہ جب مومن چلیں گے کہ نور ان کا آگے آگے دوڑے گا، نور ان کا آگے دوڑے گا، اور ایک نور ان کے سائیڈ پر دائیں طرف روشنی کرے گا. اس کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو نور اس کے عمل کے مطابق ملے گا. آپ آگے بیٹھیں. ہر آدمی کو نور اس کے عمل کے مطابق ملے گا، یعنی جتنا وہ آدمی مخلص ہوگا، جتنا وہ آدمی نیک ہوگا، جتنے اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کے مطابق اس کو نور ملے گا، جس کی روشنی میں وہ پل صراط پر پار کریں گے. بعض کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، سبحان اللہ. یعنی پہاڑ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہے نا. ہمالیہ ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہے، حوال کے مطابق. ہاں جی. لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کا نور ہمالیہ پہاڑ کی طرح ہوگا. پہاڑ جو فرمایا حدیث میں، تو پھر مخلوق بھی بہت ساری ہے نا. کسی کا نور ہوگا چھوٹے پہاڑ کے برابر، کسی کو ہوگا اس کے بڑے پہاڑ کے برابر، کسی کا اس کے بڑے پہاڑ کے برابر. دنیا میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور دنیا میں کتنے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں. تو کسی کا نور ہوگا پہاڑ کے برابر، جس کی روشنی میں وہ پل صراط پر سفر کرے گا. کسی کا نور ہوگا کھجور کے درخت کے برابر. جتنا کھجور کا درخت ہے، وہ چھوٹی کھجور بھی ہے، بڑی کھجور بھی ہے. ہاں جی. تو کسی کا نور کھجور کے درخت کے برابر ہوگا، اس کی روشنی میں وہ پل صراط کا سفر کرے گا. کسی کا نور اس سے تھوڑا کم ہوگا. اور یہی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کا نور جو ہے وہ آدمی کے قد کے برابر ہوگا. جتنا انسان کا قد ہے اس کے برابر نور اس کا ہوگا. یہ تو نور ہے جو سامنے ہوگا. اور ایک نور جو ہے وہ دائیں انگوٹھا جو ہے پیر کا، وہ روشن ہوگا.
اور اس کا نور دائیں طرف اور سامنے کی طرف ہوگا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ دوسرا جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس صورت یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تم دیکھو گے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کا نور ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کی دائیں طرف دوڑتا ہے۔ جب یہ تم دیکھو گے قیامت کے دن پل صراط پر، تو اللہ فرماتا ہے بشراکم الیوم، کہ ان کو کہا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے، اللہ فرمائے گا کہ تمہاری آج کے دن سب سے زیادہ جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، تمہارے لیے وہ باغ اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور تم ہمیشہ رہو گے اس میں۔ یعنی پل صراط آخری منزل ہے حساب کتاب کے بعد، یہاں سے تم کامیاب ہو کے نکل جاؤ گے نا، تم کدھر جاؤ گے؟ سیدھے جنت میں جاؤ گے اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدمی کا قد جو ہوگا نا، آدمی کا اس کے برابر نور انسان کو ملے گا۔ اور فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی ایسی توبہ کرو جس کے بعد پھر انسان وہ گناہ نہ کرے۔ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کیا کون سی ہے؟ توبہ نصوحا اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایسی توبہ کرے کہ جن گناہوں سے اس نے توبہ کی ہے ہٹ کر وہ گناہ انسان کی زندگی میں نہ آئے۔ جب تم ایسی توبہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر تم قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے۔ جب توبہ کر لی تو پھر برائیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ سورۃ حدید میں تو فرمانا بشراکم الیوم، اس دن تمہیں بڑی خوشی کی بات تمہارے لیے یہ ہے، بڑی خوشخبری ہے آج کے دن۔ وہاں فرمایا یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن جس دن تم پل صراط سے اترو گے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کبھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے گناہوں سے، رب تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو شرمندہ نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کو خوش رکھے گا اور اس کی امتیوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ لوگ جو ہیں جن کو اللہ رسوا نہیں فرمائے گا، نورہم یسعی بین ایدیہم، تو ایک نور دوڑتا ہوا ان کے آگے آئے گا، وبایمانہم، ایک نور ان کے دائیں طرف آئے گا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل اور پورا کر دے، یعنی اس کو بجھانا نہیں ہے، پورے سفر میں یہ ہمارا ساتھ دے اور بہت زیادہ نور ہو، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے راوی حضرت ابو دردہ صحابی ہے حافظ قرآن، اور ابو ذر غفاری، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن میدان محشر میں سب سے پہلے رب تعالیٰ مجھے اجازت دے گا کہ میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کروں، سبحان اللہ. یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. جب آپ سجدہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھائیے. پھر مجھے اجازت ملے گی سجدے سے سر اٹھانے کی. جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور میں اپنے دائیں بائیں دیکھوں گا، ہاں جی، تو میں اپنی دائیں بائیں دیکھوں گا تو میں کچھ لوگوں کو پہچان لوں گا. کن کو؟ عارفہم محجلون من اثر الوضو، میں پہچان لوں گا اپنی امتیوں کو. کیسے؟ کہ جو وضو کرنے والے ہوں گے نا نماز کے لیے، جو وضو کرتے ہیں میرے امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا تو میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا. کیسے؟ محجلون من آثار الوضو، جو وضو کرتے تھے نماز کے لیے، جہاں جہاں وہ پانی سے اپنا منہ ہاتھ پاؤں دھوتے تھے وہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو اتنی مخلوق میں جن کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے، میں پہچان عارفہم محجلون من آثار الوضو کہ یہ میرے امتی ہیں. وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ غَيْرُهُمْ، اور باقی جتنی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گزری ہیں، کسی امتی کی یہ نشانی نہیں ہوگی جو میرے امتیوں کی ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء، وضو کے آثار سے ان کے اعضاء چمک رہے ہیں. باقی کسی امتی کی یہ نشانی نہیں ہوگی. وَعَارِفُهُمْ يُعْطُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، اور پھر میں ان کو ایک اور نشانی سے پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے. باقی امتیوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں ہوں گے، میری امتیوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے. وَعَارِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ، اور پھر میں پہچان لوں گا کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، سجدوں کے نشان ان کے چہروں پر ہوں گے. وَعَارِفُهُمْ بِنُورِهِمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور میں ان کو پھر پہچان لوں گا کہ جب وہ چلیں گے تو نور ایک ان کے سامنے دوڑتا ہوا نظر آئے گا، ہر میرے امتی کے سامنے، اور ایک نور اس کے انگوٹھے سے دائیں طرف چمکتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ میرے امتیوں کی نشانی ہوگی قیامت کے دن. یہ جو ہے نا حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ آئے. ایک اور حدیث جس کو علامہ قرطبی نے بیان کیا تفسیر قرطبی میں، فرمایا ان من المؤمنین، قیامت کے دن جو معاشر کے دن جب پل صراط پر لوگ جائیں گے، من یضیء نورہ، کسی آدمی کا نور، مومن کا نور اتنی روشنی دے گا، کما بین المدینہ و عدن، مدینہ منورہ سے لے کر عدن جو شہر ہے یمن کا، جتنا فاصلہ مدینہ منورہ اور عدن کے درمیان ہے، اتنی نور کی روشنی ہوگی بعض آدمیوں کے نور کی. وما بین المدینہ و صنعاء، اور بعض مومنوں کے نور کی روشنی ہوگی مدینہ منورہ سے لے کر صنعاء تک. صنعاء جو ہے یہ یمن کا کیپٹل ہے. صنعاء کیپٹل ہے یمن کا، اور عدن ایک شہر ہے مشہور جس میں اس شداد نے جنت بنائی تھی، یہ بھی یمن کا شہر ہے. تو فرمایا کچھ لوگوں کا نور ان کے اعمال کے مطابق مدینہ منورہ سے صنعاء تک روشنی ہوگی، اور کئیوں کی روشنی جو ہے مدینہ منورہ سے جتنا عدن ہے اتنی روشنی ایک مسلمان کے نور کی ہوگی. وَدُونَ ذَلِكَ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی روشنی اس سے کم ہوگی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر آدمی کے اعمال کے مطابق، اس کے ایمان کے مطابق اس کو روشنی ملے گی. حتیٰ یکون منہم من لا یضیء نورہ،
الا موضع قدم ہے، یہاں تک کہ درجہ بدرجہ زیادہ کسی کم ہوتی کچھ آدمی ہوں گے جن کی نور کی روشنی بالکل نہیں ہوگی، اتنی ہوگی جتنے کہ ان کے قدموں کے نشان ہیں نا، تھوڑی سی روشنی ہوگی جس سے وہ تھوڑا سا آگے چل سکیں گے. یہ حالت ہوگی قیامت کے دن. اور اللہ فرماتا ہے کہ جس آدمی کو یہ نور مل جائے گا، ذالکا هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہ کامیابی یعنی اس دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہوں گے مومنوں پر، دنیا سے شروع ہو جائیں گے. مومن کی موت بڑی آسانی سے آئے گی، مومن کی روح فرشتہ بڑی آسانی سے نکالے گی، جیسے آپ احادیث میں سنتے پڑھتے آئے. مومن جب فوت ہوگا قبر میں جائے گا تو سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائیں گے، فرشتے آئیں گے، قبر میں ان کے حساب کتاب کی تیاری کرائیں گے. قبر میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ اس کے لیے آرام اور آسائش اور راحت کا سبب بنے گا. جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی. قیامت کے دن جب میدان محشر سے اٹھے گا تو دوسرے لوگوں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، مومن کے لیے 2 رکعتوں کا ٹائم ہوگا. یہ ساری نعمتیں، حساب کتاب حساب یسیر دیا جائے گا، اس سے کوئی سختی نہیں ہوگی، گرمی نہیں ہوگی، عرش الہی کا سایہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے جو آرام اور آسائشیں ہیں نا، یہ کاؤنٹ نہ کرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو تمہارے اچھے اعمال اور نیکیوں کا جو اصل صلہ ہے وہ کیا ہے؟ ذالکا هو الفوز العظیم، کہ تم جب پل صراط سے نوروں کی حالت میں، نور کی روشنی میں گزر جاؤ گے نا تو آگے کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. وہ اصل کامیابی ہے، وہ تمہارے اعمال کی اصل جزا ہے. دیکھنے ایک مومن کو کتنا رب تعالیٰ انعام فرماتا ہے اس پر، اور کتنی نعمت عطا فرماتا ہے ان کو. یہ تو تھا مومنوں کا حال. اب میں نے عرض کیا نا کہ منافق کو بھی نور تو ملے گا. کیوں ملے گا؟ کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز تو پڑھتا تھا، اذان دیتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن تھا وہ منافق. تو جتنا وہ کرتا تھا نا اس کو اتنا ہی نور ملے گا کہ میدان محشر سے اس نور میں وہ پل صراط تک پہنچے گا، نور بجھ جائے گا. جب نور بجھ جائے گا اب مومن آگے چلتا جائے گا، منافق اس کے پیچھے چلے گا. جب نور منافق کا بجھ جائے گا، مومن کا نور جو ہے کسی کا پہاڑ کے برابر ہوگا، کسی کا ستون کے برابر ہوگا، کسی کا آدمی کے قد کے برابر ہوگا، کسی کا کھجور کے تنے کے برابر ہوگا، کسی کا نور جو ہے وہ زیادہ روشنی والا ہوگا تو ہوگا آگے. جب پیچھے نہیں ہوگا تو پچھلے کو تکلیف ہوگی نا. اب وہ کہے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں یقولو، وہ مسلمانوں سے کہیں گے پل صراط پر، للذین آمنوا، مومنوں سے کہیں گے انظرونا، ذرا ہماری طرف ہی تھوڑی توجہ کرو، دیکھو ہمیں، دیکھو ہماری طرف، ذرا ٹھہر جانا، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، ذرا ہمیں تو ساتھ لے لو. ہاں جی، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں بھی اپنے نور سے تھوڑا سا حصہ لینے دو. ذرا مڑ جاؤ، رک جاؤ، اپنا چہرہ ہماری طرف کرو، اور اس نور جو آپ کے چہرے سے چمک رہا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، اس نور سے ہمیں بھی روشنی اور نور حاصل کرنے دو. یہ منافق کہیں گے. قیلا، مومن کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم، اور واپس جاؤ، جہاں سے نور ملا تھا نا ہمیں اور تمہیں،
تمہیں بھی ملا تھا نا، ہمیں بھی ملا تھا، ہمارا نور نہیں بجھا، تمہارا بجھ گیا ہے۔ تو جہاں سے تمہیں اور ہمیں نور ملا تھا میدان معاشر میں، وہاں جاؤ، وہاں جا کے لو، فَالْتَمِسُوا نورا، اور وہاں جا کر اس نور کو ڈھونڈو، دوبارہ طلب کرو، تلاش کرو کہ تمہارا نور کیوں نہیں تمہیں مل رہا۔ اللہ غنی، یہی بات جو ہے چلتی رہے گی، وہ نور وہ آگے چلتے جائیں گے، وہ اس کے پیچھے چلتے آئیں گے، اور یہی بات ہوتی رہے گی کہ آپ ہماری طرف توجہ کرو، ہمیں دیکھو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، اپنے نور سے ہمیں مستفیض ہونے دو، اتنا جلدی نہ کرو، ہمارا خیال کرو۔ وہ کہیں گے جاؤ پیچھے، جہاں سے ہم نے لیا تم بھی وہیں جاؤ، وہاں سے نور ملتا ہے۔ جب یہ کہتے کہتے پل صراط ختم ہو جائے گی، پل صراط ختم ہو جائے گی، تو اب جب وہ پکاریں گے تو ان منافقوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ایک دیوار حائل ہو جائے گی، مومن و مخلص مومنوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی۔ ابھی باتیں کر رہے ہوں گے نا، دیوار آ جائے گی، اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا۔ اب وہ ظاہر دیوار کو چھوٹی تو نہیں ہوگی، بڑا فاصلہ ہوگا، وہ دیوار کے ایک طرف ہوں گے منافق، اور جو مومن مخلص ہے وہ دیوار کی دوسری طرف ہوں گے۔ تو یہ دور سے آواز دیں گے، ان کو پوچھیں گے ان سے، ہاں جی، اور وہ کیا دیوار ہوگی؟ اس کے ایک طرف رحمت ہوگی، دیوار کے ایک طرف، اور دوسری طرف عذاب ہوگا، یعنی ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم ہوگی۔ فرمایا باطنہ فیہ الرحمۃ، اس کا جو اندرونی حصہ ہے اس دیوار کا، اس میں رحمت ہے، جنت ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ جو منافق ہیں، جو دنیا میں نفاق میں رہتے تھے، منافق تھے، ان کا جس طرح وہ ہوں گے، وہ ظاہرہ، جو ان کا پچھلا حصہ ہے، من قبلہ العذاب، اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا، تو وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو جب منافق جو ہے، چونکہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے منافق جہنم میں رہیں گے اور مومن جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کی اور بھی لوگوں نے بہت ساری تفسیریں کی ہیں اس دیوار کی، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، بعض نے کہا کہ یہ اعراف ہوگا، وہ جو جہاں لوگ جو ہیں وہ رہیں گے، جو نہ جہنم ہوگی اور نہ جنت ہوگی، اس کے بین بین جگہ ہوگی، لیکن بہرحال جنت والے جنتی جو چلے جائیں گے ادھر، اور جہنمی جو ہیں یہ دوسری طرف رہ جائیں گے۔ اب جب وہ ناامید ہو جائیں گے کہ دروازہ تو نہیں کھلتا، ایک لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوسرے جو ہے عذاب میں ہوں گے، تو اب وہ چونکہ جانتے ہوں گے ایک دوسرے کو، ایک محلے میں رہتے ہوں گے، ایک گلی میں رہتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ کھاتے پیتے تھے، رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے جیسے دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے ینادونہم الم نکم معکم، وہ پوچھیں گے، آواز دیں گے زور سے جنتیوں کو، اے بات سنو، الم نکم معکم، اور کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ تمہارا اور ہمارا ایک محلہ نہیں تھا؟ تم اور ہم ایک جگہ نہیں جاتے آتے تھے؟ نماز ایک جگہ پڑھتے تھے، کھانا ایک جگہ کھاتے تھے، رشتہ داریاں تھیں، کھاتے پیتے تھے، کھیلتے تھے۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ سارے کام دنیا میں اکٹھے کرتے تھے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہم اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے چلتے تھے، اکٹھے پھرتے تھے، دکانداریاں تھی ہماری، بزنس تھے، لوگوں کے ساتھ میل جول تھا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم بڑے ہوشیار تھے۔ اب بات کھل رہی ہے۔ ہاں جانتے ہیں، ہم تمہیں جانتے، اچھی طرح جانتے تھے، تمہارے حالات بھی جانتے تھے، ہم اکٹھے رہتے تھے، لیکن چار چیزیں بتائیں، تین چیزیں بتائیں گے، چوتھا اس کا جو ہے نا لب لباب ہوگا۔
3 چیزیں کون سی؟ وہ کہیں گے جنتی لَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تم نے اپنی جانیں فتنے میں ڈالی. تم نے اس وقت اپنی جانیں فتنے میں ڈالی. فتنے سے کیا مراد ہے؟ کہ تم انتظار کرتے تھے کہ مسلمانوں پر برا وقت آ رہا ہے، فلاں ملک ان کا مخالف ہو گیا ہے، فلاں دشمن ان کو سزا دینے لگا ہے، اور تم دیکھتے رہتے تھے. تم دیکھتے، جیسے آپ نہیں، بعض ملکوں کے حالات جب مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں وہ رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، ذرا ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے، ان کو سمجھ آنی چاہیے، یہ بہت ایسے آگے ایڈوانس ہو گئے تھے، ان کو تھوڑی پنشمنٹ ملنی چاہیے، ان کو تکلیف ہونی چاہیے، ان کو عذاب ہونا چاہیے. اور خود دیکھتے تھے تو بظاہر ان سے حمایت بھی کرتے، یار یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، ہمیں بڑا افسوس ہے، لیکن اندر سے خوش تھے، اندر سے خوش تھے. قرآن فرماتا ہے کہ وہ جب جہنمی کہیں گے نا کہ تم ہم اکٹھے رہا کرتے تھے، تو جو دشمن ہوتا ہے یا جو منافق ہوتا ہے جو ساتھ نہ دے، اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی میرا ساتھ نہیں دے رہا اور خوش ہو رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نقصان میں ہوں. فرمایا لَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانیں فتنے میں تم نے ڈالی کہ تم نے دنیا میں ہماری حمایت نہیں کی، ہمارے ساتھ جو برا سلوک ہوتا تھا تم اس سے خوش ہوتے تھے، تم راضی ہوتے تھے کہ ان کا نقصان پہنچے، ان کی تباہی ہو، ان کا نقصان ہو، ان کے بندے مریں، ان کا نقصان پہنچے ان کو. یہ تم فتنے میں اپنی جانوں کو تم نے ڈالا. ایک بات، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے تھے کہ کون سا وقت آئے کہ ان کو ذرا دشمن سبق سکھائے. تم مسلمان تھے تو تمہیں وہ کچھ نہیں کہتے تھے، ان کو پتہ تھا یہ منافق ہیں ہمارے ساتھ ہیں، تمہیں نہیں کچھ کہتے تھے، اور ہمیں وہ جو نقصان پہنچاتے تھے وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم اس کا انتظار کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کا ذرا سبق سکھا لیں. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں رہتے تھے. تیسری بات، شک میں رہتے. ایک تو یہ کہ تم ان کا ساتھ دیتے تھے، ہمارے اوپر حملہ کریں، ان کو رستہ دکھاتے تھے، ان کو مخبریاں کرتے تھے. دوسرا، پھر انتظار کرتے تھے کہ ان کو کب نقصان پہنچے گا. تیسری بات، اور تم شک میں تھے. شک کیا تھا؟ کہ یہ پتہ نہیں اسلام صحیح ہے یا نہیں، پتہ نہیں قرآن سچی کتاب ہے یا نہیں، پتہ نہیں مسلمانوں کا نبی سچا ہے یا نہیں. ہاں جی، تو کبھی یہ دیکھتے کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں، کبھی کہتے کہ اگر اچھے لوگ ہوتے تو ان کو ایسا نقصان کیوں پہنچتا. تو تم شک میں رہتے، اس لیے تم کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تم اس انتظار میں تھے کہ ان کو جو ہے نا دیکھیں گے، اگر ان کی یہ کامیابی ہوگی تو پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، کامیابی نہ ہوئی تو کہتے اگر یہ اچھا مذہب ہوتا تو ان کو ساتھ یہ تکلیف کیوں پہنچتی. 3 چیزیں تم ہمارا نقصان چاہتے تھے، فطرے میں پڑے تم نے ڈالا اپنے آپ کو، تم انتظار کرتے ہمارے نقصان کا دیکھنے کا. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں رہتے کہ اسلام پتہ نہیں سچا ہے یا نہیں، نبی سچے ہے یا نہیں، جنت ملے گی یا نہیں، کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تم شک میں تھے. جب یہ تینوں باتیں تھیں تو پھر کیا ہوا؟ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، یہ جو تم نے طمع تھا نا، لالچ تھا تمہیں، ہاں جی، اس لالچ نے تمہیں گمراہ کیا. اس لالچ نے کہ دیکھتے ہیں ان کا کیا حل ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے. حتیٰ جاء امر اللہ، اسی انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں ان کو دیکھیں ان کا حال کیسے ہوتا ہے، کہیں ہم نقصان میں نہ پڑ جائیں. تو اسی سوچ میں تم رہے یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، یعنی تمہیں موت آ گئی. جب تمہیں موت آ گئی قصہ ختم ہو گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور اللہ کا جب حکم آیا تو تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے، شیطان نے مغرور کر دیا، اور تم اس کے ساتھ مغرور ہو کر تم کلمہ پڑھنے سے دور رہے. تو آج دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا شر ہو رہا ہے کہ ہم اس نور کی روشنی میں، ایمان کے نور کی روشنی میں ہم کہاں پہنچ گئے،
اور تم جو ہے کہاں سے کہاں ذلیل ہو رہے تھے۔ آگے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، جب وہ نا امید ہو جائیں گے نا کہ ہم جہنم سے نہیں نکل سکتے، تو پھر کہا جائے گا آج کے دن فَالْيَوْمَ، آج کے دن لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ فدیہ ہوتا ہے کہ پیسے دے دو، کسی بکرے کو دے دو، چھترے کو دے دو، اور اس کے بدلے میں ہماری جان بخشی ہو جائے، یہ فدیہ ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہوگا جب کافر پھنسے، اللہ کے عذاب میں پھنسے گا، تو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات فرمایا کہ اس دن کوئی جان دوسری جان کے بدلے میں نہیں لی جائے گی، یعنی فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ چلو تم جو ہے نا تمہاری جگہ فلاں آدمی، تمہارا بیٹا، تمہاری بیوی، تمہارا بھائی، تمہارا کوئی نوکر چاکر، اس کو جہنم میں ڈال دیں اور تمہیں بچا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس دن لا یؤخذ منکم فدیۃ، کافر سے اور منافق سے کوئی فدیہ اس کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا۔ ولا من الذین کفروا، یعنی تم سے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے نا، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، اے منافقوں تم میں سے ہاں جی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، نہ کافر مجاہر سے نہ منافق سے، ان کا کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ہی مولاکم، یہی جو ہے تمہاری رفیق اور تمہارا ساتھی ہے، جہنم۔ وبئس المصیر، اور یہ کتنا برا انجام ہے، کتنا برا انجام ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے میں نے یہاں سنی تھی، ایک مولوی صاحب نے مسئلہ کیا تھا چاپن کوٹ میں، تو اس کا بڑا شور مچا تھا۔ اس نے یہ بات کی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت میں بھیجے گا، اور اس کے بدلے میں یہودی اور عیسائی کو اور کافر کو جہنم میں بھیجے گا۔ یعنی جو فدیہ کی بات ہے نا، کہ کسی کو جان کو بچانا اور اس کے بدلے میں دوسرے انسان کو عذاب میں اس کی بھیڑ چڑھا دینا، تو انہوں مسئلہ تو کر کے چلے گئے۔ تو بعد میں بڑا شوق مجھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ ایسا کرے گا کہ مسلمان کو جنت بھیج دے گا اور اس کے بدلے میں یہودی اور عیسائی کو جہنم بھیج دے گا۔ تو یا تو مسئلے کی وضاحت کرنی چاہیے نا، ہاں جی، ورنہ عوام الناس کے سامنے ایسی بات اب کریں گے تو ظاہر شور تو مچے گا۔ ہر آدمی کا ذہن جو ہے، اب 100,000 آدمی بیٹھا ہے، ہر آدمی کی سوچ علیحدہ ہے، کوئی آدھا سنتا ہے مسئلہ، کوئی پورا سنتا ہے، کوئی توجہ سنتا ہے، کوئی کسی طرح سے سنتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم نے پہلے بھی اس کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے 2 گھر جہنم میں بنائے اور 2 گھر جنت میں بنائے۔ تو اگر کافر جو ہے یہ جہنم میں جائے گا تو جو اس کا گھر ہے جہنم میں وہ تو اس کو ملے گا نا، تو جنت میں جو اس کا گھر ہے وہ تو اب خالی پڑا ہے نا، وہ کس کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ مومن کو دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ گھر جو کافر کا جنت میں تھا کہ اگر یہ مسلمان ہوا تو اس کا یہ گھر جنت میں ہے، تو اس کو وہ جو گھر تھا نا وہ اللہ تعالیٰ مومن کو دے دے گا۔ اسی طرح جو مومن کا گھر جہنم میں تھا تو وہ جو ہے اب مومن تو گیا نہیں ہوا، وہ مومن کا جہنم کا گھر کس کو مل جائے گا؟ اس کافر کو مل جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے اس طرح کر کے جو ایک گھر جنت میں جو مومن کا وہ تو اس کو ملے گا ہی سی، دوسرے آدمی جو جہنم میں گیا ہے اس کا گھر جنت میں اس کو مل جائے گا، اور جہنم کا گھر دوسرے کو مل جائے گا۔ ایک تو یہ فدیہ ہو جائے گا ایک گھر دوسرے کو مل جائے گا، دوسرے کو اس کو مل جائے گا، یعنی اس کا جنت کا گھر اس کو مل جائے گا، جہنم کا اس کو مل جائے، تو فائدہ کس کو ہوا؟ مومن کو ہوا نا، مومن کو فائدہ ہوا کہ اس کو جنت میں گھر بھی مل گیا اور اس کا جہنم کا گھر اس کافر کو سزا مل گئی اس کو۔
اور یہ بات ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ چونکہ وہ مالک ہے، مختار ہے، اور مومن کو اس نے بخشنا ہے، مومن کو اس نے بخشنا ہے کہ وہ ایمان لایا اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، قرآن پر، دین پر، اسلام پر ایمان لایا۔ کافر جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تو کافر کو سزا تو ملے گی، کافر تو سزا ملے گی، اور اس کا جو گھر ہے جنت والا وہ اس سے چھین لیا جائے گا، وہ مومن کو مل جائے گا، دوسرے اس کو مل جائے گا۔ تو اس طرح کر کے اگر فدیے کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اس کا گھر دوسرے کو مل جائے گا، دوسرے کو اس کو مل جائے گا، تو اس لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ اور آتی حدیث بھی کہ کافر کو مومن کے بدلے میں جہنم میں بھیجا جائے گا، اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کا گھر اس کو دے دیا جائے گا، وہ وہاں چلا جائے گا تو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ تو لیکن کافر اور منافق کے لیے ان کا کوئی فدیہ نہیں ہوگا کہ اس سے کچھ لے کر اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، البتہ مومن کو، کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا نا منافق کا فدیہ نہیں ہے، کافر کا فدیہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے مومن کا ذکر نہیں کیا، مومن کا فدیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ایک اور درس رہ گیا جو اگلے جمعے کو ہوگا، اس کے بعد رمضان شریف شروع ہو جائے گا، اور پھر اسی پر انشاءاللہ اس کے بعد رمضان کے سلسلے میں ساری بات چیت ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔